اسلام اور سائنس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ تو شاید آپ کو سننے میں کہیں مل جائے گی، لیکن اگر میں ایک اور اسٹیٹمنٹ دوں کہ جو جدید سائنس ہے اس کا موجب اسلام ہے، تو یقیناً آپ کو عجیب تو لگے گا۔ لیکن اپنے اس دعوے کو پروو کرنے کے لیے میرے پاس ایک کتاب موجود ہے جس کا لکھنے والے ہیں مولانا وحید الدین، اور اس کا ٹائٹل ہے اسلام دور جدید کا خالق۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ جو ہمارا دعویٰ ہے، ایک کتاب سے ہی ہم نے اٹھایا ہے۔ اس کو پروو کرنے کے لیے انہوں نے بہت ایک دلیل کے ساتھ بات کی ہے۔ انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کی جو کہ لگے کہ بھئی یہ اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے۔ انہوں نے ساتھ غیر مسلم مفکرین کا بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے حوالہ دیا ہے، جہاں پر حوالہ دینا ضروری تھا اور جہاں پر ان کی نیگیشن بنتی تھی وہاں پر انہوں نے نیگیشن کی ہے۔ اس کتاب کا جو مین مفروضہ ہے نا، وہ اس بات پہ ہے کہ اسلام نے آ کر توحید کے ذریعے وحدانیت کے جو انفلوئنس تھا اس کے ذریعے انہوں نے یہ کیا کہ جو توہم پرستی کو ختم کیا۔ اب جب توہم پرستی ختم ہوئی تو اس کے ساتھ یہ سلسلہ ہوا کہ جو چیزیں قابل تسخیر تھیں، یعنی کہ جن کو اسٹڈی کیا جانا تھا، جو پہلے معبود بن کر تھیں، ان کی معبودیت کو ختم کیا، یعنی کہ توہم پرستی ختم ہوئی، اور جو چیزیں جیسے پہاڑ، ہوا، سورج، چاند وغیرہ جو پہلے معبود تھے، یعنی کہ ان کی پرستش کی جاتی تھی، جب ان کی پرستش ختم ہوئی تو اس کے بعد ہی ان کو تسخیر کرنا شروع ہوا۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جدید سائنس ہے اس کے آغاز تو ہوا ہے رینیسانس کے بعد، مطلب یعنی کہ 16ویں 17ویں صدی میں، لیکن اسلام آیا تقریباً 1000 سال قبل۔ لیکن اسلام نے وہ جو انوائرمنٹ ہے اس کو ایک طرح سے بنانا شروع کر دیا تھا کہ وہ جب وہ 1000 سال بعد بنی تو وہ ایک انوائرمنٹ اسلام کی ہی کھڑی کی گئی تھی، جس کے اوپر نشاط ثانیہ یورپ کی عمارت تعمیر کی گئی۔ یہ پورا ایک مفروضہ انہوں نے خود بنایا ہے کہ اسلام نے ہی ہموار کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک ہے کہ یورپ کی جو نشاط ثانیہ اس کے اندر اس کا کردار ہے یونان کا، تو کہتے ہیں یہ کافی حد تک غلط بات ہے، کیونکہ یورپ کی جو نشاط ثانیہ اگر یونان سے جوڑی جائے تو وہ تو بہت عرصے کے یونان تو بہت اچھے سے سائنسی تجربات کر رہا تھا۔ سائنسی تجربات ان کے صرف فلسفے تک جو تھے منسلک تھے، نہ کہ تجربوں سے۔ اب وہ صرف فلسفے تک کی بات کرتے تھے، اور اگر کوئی تجربہ کرتا بھی تھا تو وہ انفرادی سطح تک تھا، اور اگر کسی کو کچھ اوپر نیچے جاتا تھا اس وقت کے نظریات کے خلاف تو ان کو سزائیں دی جاتی تھی۔ اس لیے کافی زیادہ اگر کوئی ایفرٹ رہی بھی ہے تو انفرادی سطح تک رہی ہے، نہ کہ اجتماعی سطح پر۔ جب اسلام آیا اس نے توحید کا غلبہ دیا، اور اس توحید کے ہی زیر اثر پھر یہ سارا سلسلہ چلا، جس کے اندر ایک فکر کی آزادی دی گئی، جس میں کوئی قدغن نہیں تھی کسی کے اوپر کہ وہ کچھ نظریہ سوچ سکے اور کچھ نہ سوچ سکے۔ تو اس طرح اس کتاب کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس طرح ایک سوچ، ایک کہہ لیں ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جس کے اندر یہ جو سائنٹیفک ریولیوشن ہماری آئی ہے وہ اس طرح ہوئی۔ تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں۔ یہ 128 صفحوں کی کتاب ہے، بڑی مزے کی کتاب ہے، مطلب آپ ان کو 3 سے 4 دن میں پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا، اور اس کے جو دلائل ہیں وہ بہت مؤثر ہیں۔ آپ کو ایک دفعہ کہیں گے کہ ہاں بھائی بات کر رہے ہیں تو درست کر رہے ہیں۔